شہر میں آگ برساتی گرمی کا راز، سورج کی تپتی کرنیں عذاب ڈھانے لگی، زمین اور فضا دونوں تنور بن گئیں، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے، دن کو چین نہ رات کو سکون، گھٹن اور حبس بڑھ گئی، شہری ہلکان، درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا پہنچا، کہیں کہیں بادل امڑ آئے، لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج پہلے نمبر پر، پی ٹی ایم اے کے مطابق کل سے 6 جولائی تک مانسون کی بارشیں ہوں گی، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ہائی الرٹ۔ گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی بڑھ گیا، بجلی بحران نے سر اٹھا لیا، لیسکو کا شارٹ فال 800 میگا واٹ، کئی علاقوں میں 5 گھنٹے تک بجلی بند، گلشن راوی، نیو شالیمار کالونی، سمن آباد کے مکین پریشان، شادمان، اوان ٹاؤن، والٹن میں بھی بجلی کی سپلائی معطل، لیسکو کی ڈیمانڈ 5275 جبکہ فراہمی 4490 میگا واٹ ہے، ہربنس پورہ، عامر ٹاؤن، سبزہ زار، شالامار کے مکین رات بھر جاگتے رہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، 1 جولائی سے سمر کیمپ لگانے پر پابندی ہے، خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ یا لائسنس منسوخ کرنے کا عندیہ، منتخب ٹیمیں 1 جولائی کو اسکولوں کا وزٹ کریں گی، محکمہ تعلیم کا بغیر اجازت سمر کیمپ لگانے پر اسکولز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ رہائشی علاقوں میں کھاد اور زرعی ادویات سیل نہیں ہو سکتی، دکانیں کھولنے کی اجازت کی تجویز مسترد، کاروبار کے لیے لینڈ یوز قوانین میں بڑی تبدیلی کی تجویز، کاروبار آسان اور نئی پالیسی متعارف، صنعتی علاقوں میں کھاد اور پیسٹی سائیڈز کے سٹوریج اور مینوفیکچرنگ کی تجویز منظور، محکمہ زراعت اور LGNCD نے تمام ترامیم کے مسودے کی توثیق کر دی۔ عرس، داتا گنج بخش اور عید میلاد کے فنڈز میں گھپلے، کرپشن ثابت ہونے پر اوقاف کے 3 سابق افسران کو سزائیں، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر جاوید شوکت نوکری سے برطرف، 64 لاکھ کی ریکوری، سابق ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شیخ جمیل احمد اور سابق مینیجر داتا دربار طاہر مقصود کی تنزلی ریکوری کا فیصلہ، سابق خطیب داتا دربار مفتی رمضان سیالوی کے خلاف 26 لاکھ فنڈز کی مبینہ وصولی کا الزام، انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ۔ PNB اور محکمہ خزانہ بجٹ ونگ کے ملازمین کو اعزازیہ جاری، بجٹ کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دی گئی، نائب قاصد سے اسپیشل سیکرٹری بجٹ تک اعزازیہ دیا گیا، PNB بورڈ کے افسران اور ملازمین مستفید۔ کم آمدنی والا طبقہ ریلیف کا منتظر، گھی درجہ اول 590 سے 600 روپے کلو تک فروخت، چائے کی پتی 800 گرام 1900 روپے تک بکنے لگی، چاول کی قیمتیں بھی عام صارف کے بس سے باہر ہو گئیں، وزیر اعلیٰ سے بنیادی اشیاء خوردنوش پر قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ ای چالان نادہندگان کے لیے آج آخری موقع، کل سے نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ، ادائیگی نہ کرنے پر موٹر سائیکل یا گاڑی کو بند کر دیا جائے گا، کم عمر ڈرائیورز بھی نشانے پر، آج سے پکڑ دھکڑ، CTO کے مطابق ڈرائیونگ پرمٹ لینے پر ہی موٹر سائیکل ملے گی۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ سمیت 4 مقدمات، حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، پروزیکیوشن نے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی، عدالت نے حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانتوں میں 9 جولائی تک توسیع کی۔ مسلم ٹاؤن میں الیکٹریشین کے مقدمہ قتل کا فیصلہ، ایڈیشنل سیشن جج فیاض الحسن نے ملزم المقدر کو عمر قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی، فیصلہ سنتے ہی مقتول کی والدہ نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا، میرے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت دینی چاہیے تھی۔ فینسی سوٹ وقت پر سلائی کیوں نہیں کیے، عالیہ بوتیک گھمتی بازار کے خلاف دعویٰ دائر، رنگ محل کی سلمہ بی بی نے 10 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، صارف عدالت نے فریقین کو مصالحت کے لیے 5 جولائی کا نوٹس جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ میس ٹرانزٹ کی بڑی بیٹھک، گوجرانوالہ فیصل آباد میس ٹرانزٹ بارے رپورٹ پیش، مختلف اضلاع میں نئی 189 الیکٹرک بسیں سافٹ لانچنگ کے لیے تیار ہیں، 488 بسیں 20 جولائی کو چینی بندرگاہ سے پنجاب بھیجی جائیں گی، پنجاب کے اضلاع میں 400 بسیں فعال، مزید 400 بسیں جلد الیکٹرک ہوں گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آن لائن افتتاح کا عندیہ دیا۔
اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی ایک اور کامیابی، 1,66,000 بلا سود قرضے جاری، گھروں کی تعمیر کے لیے 215 ارب 76 کروڑ جاری کیے جا چکے، اب تک 1,05,594 گھر مکمل، ہزاروں خاندان گھروں میں منتقل ہو چکے، 23 ٹرانسجینڈرز بھی پروگرام سے مستفید ہوئے۔ وزیر تعمیرات صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس، ملتان وہاڑی 93 کلومیٹر طویل شاہراہ پر کام رات کے اوقات میں جاری ہے، صوبائی وزیر کو منصوبے پر تعمیراتی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ راولپنڈی سگنل فری کوریڈور منصوبہ 179 دن میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ سے چینی کونسل جنرل کی ملاقات، اقلیتوں کی فلاح، بین المذاہب ہم آہنگی، سی پیک فیز 2 پر تبادلہ خیال، صوبائی وزیر نے سنجان کو وزیر اعلیٰ کے اقلیت دوست اقدامات سے آگاہ کیا، کونسل جنرل نے لاہور کے ثقافتی ورثے، مذہبی ہم آہنگی، مہمان نوازی کو سراہا۔